دوستوں، آج رات سونے سے پہلے صرف اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام اور ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل کی ایک اور خاصیت ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھنا رات کے وقت ہے، کیونکہ اگر رات کے وقت پورے دن کی تھکان سے فارغ ہو گئے، جب آپ لوگ سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں، اگر وہ وقت اس وظیفے کو دے دیں گے، اور وظیفہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، صرف 2 منٹ یا 1 منٹ کے اندر یہ وظیفہ بآسانی ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اور اگر پانی کے گلاس پہ پڑھتے ہیں اور اس پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی جاتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کی روحانیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کی سب سے تیز ترین تسبیح ہے، اور آپ کے جسم سے جادو جنات کے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ سب کے سب ختم کرنے والا یہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، جلدی سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھو، صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا وقت لگے گا، اور اس کے بعد جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اللہ پاک کا جو آپ پر ابر کرم برسے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو غریبوں کو امیر بنانے والا ہے، آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے آپ لوگ اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ عام طور پہ آپ لوگ کاروباری جگہ پہ ہوتے ہیں، وہاں عمل کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات کا وقت تو وہی ہوتا ہے، بندہ اپنے گھر پہ ہوتا ہے، اور اس وقت آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس عمل کو پڑھیں گے، تو پھر اس کی روحانیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازتا ہی رہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازنے کے موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ وہی موقع ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس موقع کو آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزارنا۔ اگر اس عمل سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور پھر جو معجزہ ہوگا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ دولت کی سب سے تیز ترین تسبیح ہے، یہ دولت کا سب سے بہترین وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی نسلوں کو سنوار سکتا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ پڑھنا آپ لوگوں نے رات کے وقت ہے، اور اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے، آپ لوگ خود پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ رات کی سب سے بہترین تسبیح ہے، اور رات کے وقت آپ لوگوں نے عمل کون سا کرنا ہے؟ یا باسطو یا ربنا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والو، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، پھر جو معجزہ ہوگا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہوں گی، رزق میں بھرپور قسم کی برکت ہوگی۔ یہ اتنا خاص اور مبارک بابرکت نام ہے، آپ لوگ رات سونے سے پہلے اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تو جلدی سے عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، صبح اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے، شام میں نہیں پڑھ سکتے، اور آپ لوگ جو ہے وہ دوپہر کے وقت بھی نہیں پڑھ سکتے، رات کے وقت ہی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کا سب سے بہترین وقت ہے تہجد کے وقت۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں، سب سے بہترین وقت ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل اور وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما،
آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے،
کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں, ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے. اللہ والوں, یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے, بہت ہی مبارک صفت ہے, جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات, تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی. نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا, یہ گارنٹی والا عمل ہے. آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوستوں, یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا, پھیلانے والا, دلوں کو وسعت دینے والا, رزق میں اضافہ کرنے والا. اللہ والوں, اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی, آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں, ہار چکے ہیں, اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے, رستے بند نظر آتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو, یا باسطو سے پکارو, کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا, آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے, رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے. اللہ والوں, جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے, یہ وہ نام ہے. اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں, خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں, قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے, بے بسی کا عالم ہے, تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے. یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے, یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے, اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے, جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے, اس کی مدد کی جاتی ہے, اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں, ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں, آپ امیر و کبیر ہو جائے, تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے. اللہ والوں, یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے, 1 منٹ کا عمل ہے, آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو, امید ختم ہو رہی ہو, تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے. اللہ والوں, یہ نام, یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں. خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں, یا پھر رشتہ ہو گیا ہے, شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے, شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, پیسوں کی قلت ہے, کمی ہے, یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں, شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا, تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے.
किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितू एक बार हो गया, या बासितू 2 बार हो गया, या बासितू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बासितू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 टाइम्स 11 बार पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? यकीन करें बाआसानी इस अमल को कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ रोजाना पढ़ो, सिर्फ आज नहीं, रोजाना पढ़ो। बहुत खास अमल है, बहुत पावरफुल वजीफा है, आपकी जिंदगियों में आसानियां लेकर आएगा। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाक़ू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है, जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले। और या रज़्ज़ाक़ू का मतलब होता है एक रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया, 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाक़ू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूँ, या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू, ये देखिए या फत्ताहू का मतलब क्या है? खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूँ और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाक़ू रिज़्क़ देने वाला। यानी कि आप लोग रब से बोल रहे, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूँ कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूं तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलोगे? 4 बार पढ़ लो, 5 बार। मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखें, जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना। अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे, आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। बाआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़े। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई 1 मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि 1 मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस में आपके आगे बयान कर रहा हूं। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है, और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूं, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें, कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं,
آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے یا ربنا، آپ نے اینڈ میں یا ربنا پڑھنا ہے۔ دوستو یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت والا نام ہے، یہ ایسی محبت بھری پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف کلمات نہیں، یہ صرف نام نہیں، یہ بندے اور رب کے بیچ براہ راست تعلق ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہمیشہ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ہمیں سنبھالنے والا، ہر لمحے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اور جب ہم لوگ کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھری صدا ہے جو زبان سے نکل کر سیدھا اللہ رب العالمین کے حضور یعنی دربار میں پیش ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا کہنا ایسے ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو کر اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور ماں اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربانی کرتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں آخر میں آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور جو شخص بھی آج یہ عمل پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں سکون اور چہرے پر نور اور زندگی میں رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اور قبولیت کے امکانات بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی جو بھی مشکل ہو، یا ربنا کی تقرار یعنی دل میں ورد کرنے سے، زبان سے پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے۔ یہ پکار بندے کو رونے، تڑپنے اور سچی توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بخش بھی دیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا جلدی رو پڑتا ہے، کیونکہ یہ کلمات اور الفاظ ہمارے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے اور ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں رب ذوالجلال کو یا ربنا سے پکارنا ہے۔ یہ بڑا ہی درد بھرا اور بہت ہی پیارا محبت والا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یہ 1 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے۔ دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے، اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے، یا پھر اے میرے پروردگار، یا آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والوں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بس آپ نے عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بس آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بالکل ہی دل سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کی تڑپ کو، آپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا۔ اللہ والوں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا۔ بس آپ نے اس درد بھرے وظیفے کو، اس خاص عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ یعنی کہ روحانی معاملات ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔